الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 61 سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس میں ہم انشاءاللہ تعالی کتاب کے بالکل آخری صفحات 840 سے آگے مزید پڑھنے کی سعادت پائیں گے۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ حضرت عمر بن العاص کے 3 دور۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بستر موت پر اپنے صاحبزادے سے اپنی زندگی کے 3 دور کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میری پہلی حالت یہ تھی کہ میں کفر کی حالت میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا۔ اگر میں اس حالت میں مر جاتا تو یقیناً میں دوزخی ہوتا۔ دوسری حالت مسلمان ہونے کے بعد تھی کہ کوئی شخص میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبوب نہ تھا، اور میری آنکھوں میں آپ سے زیادہ عظمت اور جلالت والا کوئی بھی نہیں تھا، اور میں آپ کی ہیبت کی وجہ سے آپ کی طرف نظر بھر کر دیکھ نہیں سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ دریافت کیا جائے تو میں اچھی طرح بیان نہیں کر سکتا۔ اگر میں اس حال پر مر گیا تو مجھے امید ہے کہ میں اہل جنت میں سے ہوتا۔ تیسری حالت میری گورنری اور حکومت کی تھی، جس میں مجھے اپنا حال معلوم نہیں۔ تو یہ آپ نے بطور عاجزی آخری والی بات ارشاد فرمائی۔ کون بڑا؟ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قباث بن اشیم سے پوچھا کہ تم بڑے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ انہوں نے کہا بڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، مگر میری پیدائش حضور سے پہلے ہوئی ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ دریافت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر کمال ادب اور آپ کی ہیبت کی وجہ سے برسوں دریافت نہیں کر سکتا تھا۔ آثار شریفہ کی تعظیم۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے احترام، ادب و احترام کو حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے ایمان کی جان سمجھتے تھے، بلکہ وہ چیزیں کہ جن کو آپ کی ذات والا سے کچھ تعلق و انتساب ہو، ان کی تعظیم و توقیر کو بھی اپنے لیے لازم الایمان جانتے تھے۔ اسی طرح تابعین اور دوسرے سلف صالحین بھی آپ کے تبرکات کا بے حد احترام اور ان کا اعزاز و اکرام کرتے تھے۔ اس کی چند مثالیں ہم ذیل میں تحریر کرتے ہیں جو اہل ایمان کے لیے نہایت ہی عبرت خیز و نصیحت آموز ہیں۔ پہلی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوپی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند مقدس بال سلے ہوئے تھے۔ کسی جنگ میں ان کی ٹوپی سر سے گر پڑی تو آپ نے اتنا زبردست حملہ کر دیا کہ بہت سے مجاہدین شہید ہو گئے۔ آپ کے لشکر والوں نے ایک ٹوپی کے لیے اتنے شدید حملہ کو پسند نہیں کیا۔ لوگوں کا طعنہ سن کر آپ نے فرمایا کہ میں نے ٹوپی کے لیے یہ حملہ نہیں کیا تھا، بلکہ میرے اس حملہ کی یہ وجہ تھی کہ میری اس ٹوپی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں۔ مجھے یہ اندیشہ ہو گیا کہ میں ان کی برکتوں سے کہیں محروم نہ ہو جاؤں اور یہ کفار کے ہاتھوں میں نہ پہنچ جائیں، اس لیے میں نے اپنی جان پر کھیل کر اس ٹوپی کو اٹھا کر ہی دم لیا۔ دوسری، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر شریف پر جس جگہ آپ بیٹھتے تھے، خاص اس جگہ پر اپنا ہاتھ پھرا کر اپنے چہرے پر مسح کیا کرتے تھے۔ تیسری،
حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی اور مسجد حرام کے مؤذن ہیں، ان کے سر کے اگلے حصہ میں بالوں کا ایک جوڑا تھا۔ جب وہ زمین پر بیٹھتے اس جوڑے کو کھول دیتے تو بال زمین سے لگ جاتے تھے۔ کسی نے ان سے کہا کہ آپ ان بالوں کو منڈواتے کیوں نہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ میں ان بالوں کو منڈوا نہیں سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ان بالوں کو اپنے دستے مبارک سے مسح فرما دیا ہے۔ چوتھی، حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے یہ فرمائش کی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس بال ہے، میں جب مر جاؤں تو تم اس کو میری زبان کے نیچے رکھ دینا۔ چنانچہ میں نے ان کی وصیت کے مطابق ان کی زبان کے نیچے رکھ دیا اور وہ اسی حالت میں دفن ہوئے۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز اموی خلیفہ عادل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند منہ مبارک اور ناخن دکھا کر لوگوں سے وصیت فرمائی کہ ان تبرکات کو آپ لوگ میرے کفن میں رکھ دیں، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ پانچویں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھ کو چند گھوڑے عنایت فرمائے تو میں نے عرض کیا کہ ایک گھوڑا آپ اپنی سواری کے لیے رکھ لیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھ کو بڑی شرم آتی ہے کہ جس شہر کی زمین میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اس شہر کی زمین کو میں اپنی سواری کے جانور کے کھروں سے رندواؤں۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی بھر مدینہ ہی میں رہے، مگر کبھی کسی سواری پر مدینہ منورہ میں سوار نہیں ہوئے۔ چھٹی، حضرت احمد بن فضلویہ جن کا لقب زاہد ہے، یہ بہت بڑے مجاہد تھے اور تیر اندازی میں بہت ہی باکمال تھے۔ ان کا بیان ہے کہ جب سے مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے کمان بھی اٹھائی ہے، اس وقت سے میں کمان کا اتنا ادب و احترام کرتا ہوں کہ بلا وضو کسی کمان کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ اللہ اللہ۔ ساتویں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کے سامنے کسی نے یہ کہہ دیا کہ مدینہ کی مٹی خراب ہے۔ یہ سن کر حضرت امام موصوف نے یہ فتویٰ دیا کہ اس گستاخ کو 30 درے لگائے جائیں اور اس کو قید میں ڈال دیا جائے، اور یہ بھی فرمایا کہ اس شخص کو قتل کر دینے کی ضرورت ہے جو یہ کہے کہ مدینہ کی مٹی اچھی نہیں۔ آٹھویں، ایک دن سقیفہ بنی ساعدہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحاب کے ساتھ رونق افروز تھے۔ آپ نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ہمیں پانی پلاؤ۔ چنانچہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیالہ میں آپ کو پانی پلایا۔ حضرت ابو حازم کا بیان ہے کہ ہم لوگ حضرت سہل بن سعد کے جہاں مہمان ہوئے تو انہوں نے وہی پیالہ ہمارے واسطے نکالا اور برکت حاصل کرنے کے لیے ہم لوگوں نے اسی پیالے میں پانی پیا۔ اس پیالہ کو حضرت عمر بن عبدالعزیز اموی خلیفہ عادل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سہل بن سعد سے مانگ کر اپنے پاس رکھ لیا۔ نویں، جب بنو حنیفہ یا حنیفہ کا وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو اس وفد میں حضرت سیار بن طلق یمامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنے پیراہن شریف کا ایک ٹکڑا عنایت فرمائیے، میں اس سے اپنا دل بہلایا کروں گا۔ حضور نے ان کی درخواست منظور فرما کر ان کو پیراہن شریف کا ایک ٹکڑا دے دیا۔ ان کے پوتے محمد بن جابر کا بیان ہے کہ میرے والد کہتے تھے کہ وہ مقدس ٹکڑا برس ہا برس ہمارے پاس تھا اور ہم اس کو دھو کر بغرض شفا بیماروں کو پلایا کرتے تھے۔ 10ویں، مشک کا منہ کاٹ لیا۔ ایک صحابیہ حضرت کبشہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر ان کی
مشک کے منہ سے آپ نے اپنا منہ لگا کر پانی نوش فرما لیا تو حضرت کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشک کا منہ کاٹ کر تبرکاً اپنے پاس رکھ لیا۔ 11ویں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس تلوار ذوالفقار حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد وہ مدینہ منورہ واپس آئے تو حضرت مسور بن مخرمہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، مجھے یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ بنو امیہ آپ سے اس تلوار کو چھین لیں گے، اس لیے آپ مجھے وہ تلوار دے دیجئے، جب تک میرے جسم میں جان ہے کوئی اس کو مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ چھٹا حق ہے پیارے آقا علیہ السلام کا اپنی امت پر مدح رسول۔ ہر امتی پر یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے جس کو ادا کرنا امت پر لازم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا کا ہمیشہ اعلان اور چرچا کرتے رہیں اور ان کے فضائل و کمالات کو علل اعلان بیان کرتے رہیں۔ حضور علیہ السلام کے فضائل و محاسن کا ذکر جمیل رب العالمین جل جلالہ اور تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کا مقدس طریقہ ہے۔ حضرت حق جل مجدہ نے قرآن کریم کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا کے قسم قسم کے گلہائے رنگا رنگ کا ایک حسین گلدستہ بنا کر نازل فرمایا ہے، اور پورے قرآن میں آپ کی مقدس نعت و صفات کی آیات بینات اس طرح چمک چمک کر جگمگا رہی ہیں جس طرح آسمان پر ستاروں کی برات اپنی تجلیات کا نور بکھیرتی رہتی ہے، اور انبیاء سابقین کی مقدس آسمانی کتابیں بھی اعلان کر رہی ہیں کہ ہر نبی و رسول اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا کا نقیب اور ان کے فضائل و محاسن کا خطیب بن کر عمر بار و فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کمال اور ان کے جاہ و جلال کا ڈنکا بجاتا رہا۔ یہی وجہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مقدس دور میں ہزاروں صحابہ کے بار ہر کوچہ و بازار اور میدان کارزار میں نعت رسول کے نغموں سے انقلاب عظیم برپا کر کے ایسے عظیم شاہکار عالم وجود میں لائے کہ کائنات ہستی میں ہدایت کی نسیم بہار سے ہزاروں گلزار نمودار ہو گئے، اور دور صحابہ سے آج تک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوش نصیب مداحوں نے نظم و نثر میں نعت پاک کا جتنا بڑا ذخیرہ جمع کر دیا ہے کہ اگر ان کا شمار کیا جائے تو دفتروں کی اوراق کیا روئے زمین کی وسعت بھی ان کی تاب نہ لا سکے۔ حضرت حسان بن ثابت اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کا بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین صحابہ کرام نے دربار نبوت کا شاعر ہونے کی حیثیت سے ایسی نعت پاک کی مثالیں پیش کی کہ آج تک بڑے بڑے باکمال شعراء ان کو سن کر سر دھنتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا کا چرچا نظم و نثر میں اسی شان سے ہوتا رہے گا، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ 7واں حق ہے درود شریف۔ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتا رہے، چنانچہ خالق کائنات جل جلالہ کا حکم ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی ان پر درود بھیجتے رہو اور ان پر سلام بھیجتے رہو جیسا کہ سلام بھیجنے کا حق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر۔ شہنشاہ کونین
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبیت کا کیا کہنا۔ ایک حقیر و ذلیل بندہ خدا کے پیغمبر جمیل کی بارگاہ عظمت میں درود شریف کا ہدیہ بھیجتا ہے تو خداوند جلیل اس کے بدلے میں 10 رحمتیں اس بندے پر نازل فرماتا ہے۔ درود شریف کے فضائل و فوائد بہت زیادہ ہیں، یہاں بنظر اختصار ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ خداوند کریم ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 8واں حق ہے قبر انور کی زیارت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مقدسہ کی زیارت سنت موقدہ قریب بواجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدسہ کی زیارت سنت موقدہ قریب واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اور اگر یہ لوگ جس وقت کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں آپ کے پاس آ جاتے اور خدا سے بخشش مانگتے اور رسول ان کے لیے بخشش کی دعا فرماتے تو یہ لوگ خدا کو بہت زیادہ بخشنے والا مہربان پاتے۔ اس آیت میں گناہگاروں کے گناہ کی بخشش کے لیے رحم الرحمین نے 3 شرطیں لگائی ہیں۔ اول دربار رسول میں حاضری، دوم استغفار، سوم رسول کی دعائے مغفرت۔ اور یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری دنیاوی حیات ہی تک محدود نہیں بلکہ روضہ اقدس میں حاضری بھی یقیناً دربار رسول ہی میں حاضری ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے تصریح فرمائی ہے کہ حضور علیہ السلام کے دربار کا یہ فیض آپ کی وفات اقدس سے منقطع نہیں ہوا۔ اس لیے جو گناہگار قبر انور کے پاس حاضر ہو جائے اور وہاں خدا سے استغفار کرے، اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی قبر انور میں اپنی امت کے لیے استغفار فرماتے ہی رہتے ہیں، لہذا اس گناہگار کے لیے مغفرت کی 3 شرطیں پائی گئیں۔ اس لیے انشاءاللہ تعالی اس کی ضرور مغفرت ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ چاروں مذاہب کے علماء کرام نے مناسک حج و زیارت کی کتابوں میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ جو شخص بھی روضہ منورہ پر حاضری دے اس کے لیے مستحب ہے کہ اس آیت کو پڑھے اور پھر خدا سے اپنی مغفرت کی دعا مانگے۔ مذکورہ بالا آیت مبارکہ کے علاوہ بہت سی حدیثیں بھی روضہ منورہ کی زیارت کے فضائل میں وارد ہوئی ہیں، جن کو علامہ سمہودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب وفاء الوفا اور دوسرے مستند سلف صالحین علماء دین نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے۔ ہم یہاں بطور مثال کے صرف 3 حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ پہلی ترجمہ، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ دوسری، جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ تیسری، جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی اس نے گویا میری حیات میں میری زیارت کی۔ اور جو حرمین شریفین میں سے کسی ایک میں مر گیا وہ قیامت کے دن امن والوں کی جماعت میں اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے مقدس زمانے سے لے کر آج تک تمام دنیا کے مسلمان قبر منور کی زیارت کرتے اور آپ کی مقدس جناب میں توسل و استغاثہ کرتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک یہ مبارک سلسلہ جاری رہے گا۔ چنانچہ حضرت امیر المومنین علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وفات اقدس کے 3 دن بعد ایک عرابی مسلمان آیا اور قبر انور پر گر کر لپٹ گیا، پھر کچھ مٹی اپنے سر پر ڈال کر یوں عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جو کچھ فرمایا ہم اس پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا جس میں اس نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی جان پر گناہ کر کے ظلم کیا ہے،
اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ میرے حق میں مغفرت کی دعا فرمائیں۔ اعرابی کی اس فریاد کے جواب میں قبر انور سے آواز آئی، اے اعرابی تو بخش دیا گیا۔ ضروری تنبیہ، ناظرین کرام یہ سن کر حیران ہوں گے کہ میں نے بچشمِ خود دیکھا ہے کہ گنبد خضرا کے اندر مواجہ اقدس اور اس کے قریب مسجد نبوی کی دیواروں پر قبر انور کی زیارت کے فضائل کے بارے میں جو حدیثیں کندہ کی ہوئی تھیں۔ نجدی حکومت نے ان حدیثوں پر مسالہ لگا کر ان کو مٹانے کی کوشش کی ہے، مگر اب بھی اس کے بعض حروف ظاہر ہیں۔ اسی طرح مسجد نبوی کے گنبدوں کے اندرونی حصہ میں قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار میں توسل و استغاثہ کی مضامین تھے، ان سب کو مٹا دیا گیا ہے۔ باقی اشعار باقی گنبدوں پر اس وقت تک باقی تھے۔ میں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ جولائی 1959 کا واقعہ ہے، 1959۔ اس کے بعد وہاں کیا تبدیلی ہوئی، اس کا حال نئے حجاج کرام سے دریافت کرنا چاہیے۔ ابن تیمیہ کا فتویٰ، بعض لوگ انبیاء کرام اور اولیاء و شہداء کے مزاروں کی طرف سفر کرنے کو حرام و ناجائز بتاتے ہیں۔ چنانچہ وہابیوں کی مرسی اعلیٰ ابن تیمیہ نے تو کھلے الفاظ میں یہ فتویٰ دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارکہ کے قصد سے سفر کرنا گناہ ہے، اس لیے اس سفر میں نمازوں کے اندر قصر جائز نہیں، معاذ اللہ۔ ابن تیمیہ کے اس فتویٰ سے شام و مصر میں بہت بڑا فتنہ برپا ہو گیا۔ چنانچہ شامیوں نے ابن تیمیہ کے بارے میں علماء حق سے استفتاء طلب کیا، اور علامہ برہان بن کاہ فزاری نے تقریباً 40 سطروں میں فتویٰ لکھ کر ابن تیمیہ کو کافر بتایا، اور علامہ شہاب بن جوہیل نے اس فتویٰ پر اپنی مہر تصدیق لگائی۔ پھر مصر میں یہی فتویٰ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی چاروں مذاہب کے قاضیوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت علامہ بدر بن جماعہ شافعی نے اس پر یہ فیصلہ تحریر فرمایا کہ ابن تیمیہ کو ایسے فتاوی باطلہ سے بزجر و توبیخ منع کیا جائے، اگر باز نہ آئے تو اس کو قید کر دیا جائے۔ اور محمد بن الجریری حنفی نے یہ حکم دیا کہ اسی وقت بلا کسی شرط کے اس کو قید کیا جائے، اور محمد بن ابی بکر مالکی نے یہ حکم دیا کہ اس کو اس قسم کی زجر و توبیخ کی جائے کہ وہ ایسے مفاسد سے باز آ جائے۔ اور احمد بن عمر مقدسی حنبلی نے بھی ایسا ہی حکم لکھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ابن تیمیہ شعبان 726 ہجری میں دمشق کے قلعہ کے اندر قید کیا گیا، اور جیل خانہ ہی میں 20 ذوالقعدہ 728 ہجری کو وہ اس دنیا سے رخصت ہوا۔ مواخذہ اخروی ابھی باقی ہے۔ ابن تیمیہ اور اس کی مانوی اولاد یعنی فرقہ وہابیہ قبر انور کی زیارت سے منع کرنے کے لیے بخاری کی اس حدیث کو بطور دلیل کہ پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تشد الرحال الا الى ثلاثۃ مساجد، المسجد الحرام و مسجد الرسول و مسجد الاقصی، کجاوے نہ باندھے جائیں مگر 3 ہی مسجدوں یعنی مسجد حرام و مسجد رسول و مسجد اقصی کی طرف۔ اس حدیث کا سیدھا سادہ مطلب جس کو تمام شراح حدیث نے سمجھا ہے یہی ہے کہ تمام دنیا میں 3 ہی مسجدیں، مسجد حرام، مسجد رسول، مسجد اقصی ایسی مساجد ہیں جن کو تمام دنیا کی مسجدوں پر اجر و ثواب کے معاملے میں ایک خاص فضیلت حاصل ہے، لہٰذا ان 3 مسجدوں کی طرف کجاوے باندھ کر دور دور سے سفر کر کے جانا چاہیے۔ لیکن ان 3 مسجدوں کے سوا چونکہ دنیا بھر کی تمام مسجدیں اجر و ثواب کے معاملے میں برابر ہیں، اس لیے ان 3 مسجدوں کے سوا کسی دوسری مسجد کی طرف کجاوے باندھ کر دور دور سے سفر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس حدیث کو مشاہدہ مقابر کے طرف سفر کرنے یا نہ کرنے سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اس بات کو عالموں کی زبان میں سمجھنا ہو تو جو سمجھے کہ اس حدیث میں
الا الی ثلاثتی مساجد مستثنیٰ مفرغ ہے، اور مستثنیٰ مفرغ میں مستثنیٰ منہو ہمیشہ وہی مقدر مانا جائے گا جو مستثنیٰ کی نوع ہو۔ مثلا ما جاءنی الا زیدن میں لفظ جسم یا حیوان کو مستثنیٰ منہو مقدر نہیں مانا جائے گا، اور اس عبارت کا مطلب ما جاءنی جسم الا زیدن یا ما جاءنی حیوان الا زیدن نہیں مانا جائے گا، بلکہ اس کا مطلب یہی مانا جائے گا کہ ما جاءنی راجل الا زیدن۔ تو اس حدیث میں بھی مستثنیٰ منہو بجز لفظ مسجد اور کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، لہذا حدیث کی اصل عبارت یہ ہوئی کہ لا تشد الرحال الى مسجد الا الى ثلاثت مساجد، یعنی 3 مسجدوں کے سوا کسی دوسری مسجد کی طرف کجاوے نہ باندھے جائیں۔ چنانچہ اس حدیث کی بعض روایات میں یہ لفظ آیا بھی ہے، مثلا ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ سواریوں پر کجاوے کسی مسجد کی طرف بقصد نماز نہ باندھے جائیں سوائے مسجد حرام، مسجد اقصی اور میری اس مسجد کے۔ ملاحظہ فرمائی کہ اس حدیث میں مستثنیٰ منہو ذکر کر دیا گیا ہے اور وہ الی مسجدین ہے۔ بہرحال وہابیہ خود لہم اللہ، اللہ ان کو پکڑے، انہوں نے عداوت رسول میں اس حدیث کا مطلب بیان کرنے میں اتنی بڑی جہالت کا ثبوت دیا ہے کہ قیامت تک تمام اہل علم ان کی اس جہالت پر ماتم کرتے رہیں گے۔ بارگاہ خداوندی میں رسول کا وسیلہ، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بنا کر دعا مانگنا جائز بلکہ مستحب ہے۔ اسی کو توسل و استغاثہ و تشفع وغیرہ مختلف الفاظ سے ذکر کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کو خدا کے دربار میں وسیلہ بنانا یہ حضرات انبیاء مرسلین کی سنت اور سلف صالحین کا مقدس طریقہ ہے، اور یہ توسل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت شریفہ سے پہلے، آپ کی ظاہری حیات میں اور آپ کی وفات اقدس کے بعد تینوں حالتوں میں ثابت ہے۔ چنانچہ ہم یہاں تینوں حالتوں میں آپ سے توسل کرنے کی چند مثالیں نہایت اختصار کے طور پر ذکر کرتے ہیں۔ پہلی، ولادت سے قبل توسل۔ روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آ کر باری تعالیٰ سے یوں دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، تم نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس طرح پہچانا حالانکہ میں نے ابھی تک ان کو پیدا بھی نہیں فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، جب تو نے مجھے پیدا فرما کر میرے بدن میں روح پھونکی تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو عرش مجید کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اس سے میں نے سمجھ لیا کہ تو نے جس کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا کر عرش پر تحریر کرایا ہے وہ یقیناً تیرا سب سے بڑا محبوب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام، بے شک تم نے سچ کہا، وہ میرے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ محبوب ہیں، چونکہ تم نے ان کو میرے دربار میں وسیلہ بنایا ہے، اس لیے میں نے تم کو معاف کر دیا، اور سن لو کہ اگر محمد نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا نہ کرتا۔ اس حدیث کو امام بہقی نے روایت فرمایا ہے۔ ظاہری حیات اقدس میں توسل۔ حضرات صحابہ کرام آپ کی مقدس مجالس میں حاضر ہو کر جس طرح اپنی دین و دنیا کی تمام حاجتیں طلب فرماتے تھے، اسی طرح اپنی دعاؤں میں آپ کو وسیلہ بھی بنایا کرتے تھے، بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ کو یہ تعلیم دی کہ وہ اپنی دعاؤں میں رسول کی مقدس ذات کو خداوند تعالیٰ کے دربار میں وسیلہ بنائیں۔ چنانچہ معجزات کے ذکر میں آپ ایک نابینا کے بارے میں یہ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ ایک نابینا بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ وہ مجھے عافیت بخشے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو میں دعا کر دیتا ہوں، اور اگر تو چاہے تو صبر کر، صبر تیرے حق میں اچھا ہے۔ جب اس نے دعا کے لیے اصرار کیا تو آپ نے اس کو حکم دیا کہ تم اچھی طرح وضو کر کے یوں دعا مانگو کہ یا اللہ، میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی رحمت کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں آپ کا وسیلہ پیش کیا ہے اپنی اس ضرورت میں
تاکہ وہ پوری ہو جائے۔ یا اللہ تو میرے حق میں حضور کی شفاعت قبول فرما۔ اس حدیث کو ترمذی و نسائی نے روایت کیا ہے، اور ترمذی نے فرمایا کہ ھذا حدیث حسن صحیح غریب، اور امام بہقی و طبرانی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے، مگر امام بہقی نے اتنا اور کہا ہے کہ اس نابینا نے ایسا کیا اور اس کی آنکھیں اچھی ہو گئیں۔ دعائے نبوی میں وسیلہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا اور ان کی قبر تیار ہو گئی تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے ان کی قبر کی لحد کھودی، پھر اس قبر میں لیٹ کر آپ نے یوں دعا فرمائی کہ یا اللہ میری ماں یعنی چچی فاطمہ بنت اسد کو بخش دے اور اس پر اس کی قبر کو کشادہ فرما دے بوسیلہ اپنے نبی کے اور ان نبیوں کے وسیلہ سے جو مجھ سے پہلے ہوئے ہیں، کیونکہ تو ارحم الراحمین ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں ابو طالب کی کفالت میں تھے تو حضور کی یہ چچی یعنی ابو طالب کی بیوی فاطمہ بنت اسد آپ کا بڑا خاص خیال رکھتی تھی۔ یہ اسی احسان کا بدلہ تھا کہ آپ نے ان کو اپنی چادر مبارک کا کفن پہنایا اور خود اپنے دست رحمت سے ان کی قبر کی لحد کھودی اور ان کی قبر میں کچھ دیر لیٹ کر دعا فرمائی۔ اللہ اکبر واللہ، اس قبر میں قیامت تک رحمت کے پھولوں کی بارش ہوتی رہے گی۔ جس قبر والے پر رحمت للعالمین کی رحمت کا اتنا بڑا کرم ہوا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبیک نبی الرحمت وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ وفات اقدس کے بعد توسل ہے۔ وفات اقدس کے بعد بھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنی حاجتوں اور مصیبتوں کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی دعاؤں میں وسیلہ بنایا کرتے تھے، بلکہ آپ کو پکار کر آپ سے استغاثہ کیا کرتے تھے۔ بارش کے لیے استغاثہ۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قحط پڑ گیا تو حضرت بلال بن حارث صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے بارش کی دعا فرمائیں، وہ ہلاک ہو رہی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں ان سے ارشاد فرمایا کہ تم حضرت عمر کے پاس جا کر میرا سلام کہو اور بشارت دے دو کہ بارش ہوگی، اور یہ بھی کہہ دو کہ وہ نرمی اختیار کریں۔ اس شخص نے بارگاہ خلافت میں حاضر ہو کر خبر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر روئے، پھر کہا اے رب میں کوتاہی نہیں کرتا مگر اسی چیز میں کہ جس سے میں عاجز ہوں۔ فتح کے لیے آپ کا وسیلہ۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن کرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اپنا خط امیر لشکر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مقام یرموک میں بھیجا اور سلامتی کی دعا مانگی۔ حضرت عبداللہ بن کرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد نبوی سے باہر آئے تو ان کو خیال آیا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی کہ میں نے روضہ اقدس پر سلام نہیں عرض کیا۔ چنانچہ واپس جا کر جب قبر انور کے پاس حاضر ہوئے تو وہاں حضرت عائشہ، حضرت عباس، حضرت علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر تھے۔ حضرت عبداللہ بن کرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حضرات سے جنگ یرموک میں اسلام کی فتح کے لیے دعا کی درخواست کی تو حضرت علی و حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ہاتھ اٹھا کر یوں دعا مانگی کہ یا اللہ ہم اس نبی مصطفیٰ اور رسول مجتبیٰ کے جن کے وسیلہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی اور خدا نے ان کو معاف فرما دیا، انہی کے وسیلہ سے دعا کرتے ہیں کہ تو حضرت عبداللہ بن کرت پر اس کا راستہ آسان کر دے اور دور کو نزدیک کر دے اور اپنے نبی کے صحاب کی مدد فرما کر ان کو فتح عطا فرما دے۔
اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن کرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اب آپ جائیے، اللہ تعالیٰ حضرت عمر، عباس، علی، حسن، حسین اور ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، جبکہ ان لوگوں نے اس کی بارگاہ میں اس نبی کا وسیلہ پکڑا ہے جو اکرم الخلق ہیں۔ حضرت عمر کی دعا میں وسیلہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے دور خلافت میں قحط پڑ جاتا تھا تو وہ بارش کے لیے اس طرح دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ، ہم تیرے نبی کو وسیلہ بنا کر دعا مانگا کرتے تھے تو اس وقت تو ہم کو بارش دیا کرتا تھا، اب ہم تیرے دربار میں تیرے نبی کے چچا حضرت عباس کو وسیلہ بنا کر دعا کرتے ہیں، لہٰذا تو ہم کو بارش عطا فرما۔ الغرض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد تابعین، تبع تابعین اور دوسرے سلف صالحین نے ہمیشہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے توسل و استغاثہ کا سلسلہ جاری رکھا، اور بحمدہ تعالی اہل سنت و جماعت میں آج تک اس کا سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک جاری رہے گا۔ اس سلسلہ میں سینکڑوں ایمان افروز واقعات پیش نظر ہیں، لیکن کتاب کے طویل ہو جانے کا خطرہ قلم پر کرفیو لگائے ہوئے ہے، پھر بھی چند واقعات تحریر کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 80 دینار عطا فرمائے۔ مشہور حافظ الحدیث حضرت محمد بن منقدر کا بیان ہے کہ ایک شخص نے میرے والد کے پاس 80 دینار بطور امانت رکھے اور یہ کہہ کر جہاد میں چلا گیا کہ میری واپسی تک اگر تمہیں اس کی ضرورت پڑے تو خود خرچ کر لینا۔ والد نے قحط سالی میں یہ رقم خرچ کر ڈالی۔ اس شخص نے جہاد سے واپس آ کر اپنی رقم کا مطالبہ کیا۔ والد نے اس سے وعدہ کر لیا کہ کل آنا اور رات مسجد نبوی میں گزاری، کبھی قبر انور سے لپٹتے، کبھی ممبر یا طہر سے چمٹتے، اسی حال میں صبح کر دی۔ ابھی کچھ اندھیرا ہی تھا کہ ناگہاں ایک شخص نمودار ہوا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اے ابو محمد، یہ لو۔ والد نے ہاتھ بڑھایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک تھیلی ہے جس میں 80 دینار ہیں۔ صبح کو والد نے وہی دینار اس شخص کو دے دیے۔ قبر انور سے روٹی ملی۔ مشہور بزرگ و صوفی حضرت ابن جلاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ میں مدینہ منورہ میں داخل ہوا اور فاقہ سے تھا۔ میں نے قبر انور پر حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کا مہمان ہوں۔ اتنا عرض کر کے میں سو گیا۔ خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک روٹی عنایت فرمائی۔ روٹی میں نے کھا لی۔ جب آنکھ کھلی تو آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام طبرانی کو کیسے کھانا ملا؟ امام ابو بکر مکری کہتے ہیں کہ میں اور امام طبرانی اور ابو شیخ تینوں حرم نبوی میں فاقہ سے تھے۔ جب عشاء کا وقت آیا تو میں نے قبر شریف کے پاس حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم لوگ بھوکے ہیں۔ یہ عرض کر کے میں لوٹ آیا اور امام ابو القاسم طبرانی نے مجھ سے کہا کہ بیٹھو، رزق آئے گا یا موت۔ ابو بکر مکری کا بیان ہے کہ میں اور ابو شیخ تو سو گئے مگر طبرانی بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک علوی نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہم نے کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ 2 غلام ہیں، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ٹوکری ہے جو قسم قسم کے کھانوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہم لوگوں نے بیٹھ کر کھایا اور خیال کیا کہ بچے ہوئے کھانے کو
غلام لے لے گا، مگر وہ باقی کھانا بھی ہمارے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ جب ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو علوی نے ہم سے کہا کہ کیا تم نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی تھی؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں مجھے حکم دیا کہ میں تمہارے پاس کچھ کھانا لے جاؤں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ۔ ایک ظالم پر فالج گرا۔ ایک شخص نے روزہ اقدس کے پاس نماز فجر کے لیے اذان دی، اور جو ہی اس نے الصلاۃ خیر من النوم کہا، خدام مسجد میں سے ایک شخص نے اٹھ کر اس کو ایک تھپڑ مارا۔ اس شخص نے رو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے حضور میں میرے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے۔ اسی وقت اس خادم پر فالج گرا، اسے وہاں سے اٹھا کر لے گئے اور وہ 3 دن کے بعد مر گیا۔ الغرض حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے توسل اور استغاثہ جائز بلکہ مستحسن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لاکھوں علماء ربانیین و اولیاء کاملین ہر دور میں بزرگان دین سے نظم و نثر میں توسل و استغاثہ کرتے رہے، اور یہی اہل سنت و جماعت کا مقدس مذہب ہے۔ حضرت امام اعظم کا استغاثہ، اگر ہم اس کی مثالیں تحریر کریں تو کتاب بہت طویل ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر ہم صرف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قصیدہ میں سے 3 اشعار تبرکاً نقل کرتے ہیں، جن میں حضرت امام موصوف نے کس طرح دربار رسالت میں اپنا استغاثہ پیش کیا ہے، اس کو بانگاہ عبرت دیکھیے، اور انہی اشعار پر ہم اپنی کتاب کو ختم کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے۔ یا سید السادات جیتک قاصدا ارجو رداک واحتمی بحماک، انت الذی لولاک ما خلق امرؤ کلا ولا خلق الورا لولاک، انا طامع بالجود منک ولم یکن لابی حنیفۃ فی الانام سواک۔ اے سید السادات، میں آپ کے پاس قصد کر کے آیا ہوں، میں آپ کی خوشنودی کا امیدوار ہوں اور آپ کی پناہ گاہ میں پناہ گزین ہوں۔ آپ کی وہ ذات ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو کوئی آدمی پیدا نہ کیا جاتا اور نہ کوئی مخلوق عالم وجود میں آتی۔ میں آپ کے جود و کرم کا امیدوار ہوں۔ میں آپ کے سوا تمام مخلوق میں ابو حنیفہ کا کوئی سہارا نہیں۔ سبحان اللہ۔ مبارک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم و احسان سے لیسن 61 پر کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکمل ہو گئی۔ اس کتاب کے آخر میں چند کلام لکھے ہوئے ہیں۔ آپ میں سے باذوق افراد جن کی آواز اچھی ہو وہ ان میں سے کوئی بھی کلام پڑھ کر سنانا چاہیں، بھیجنا چاہیں، موسٹ ویلکم، مرحبا۔ اور آپ سب کو بہت 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 زیادہ مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم نے یہ کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آج مکمل کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو خوب یاد رکھنے، عمل کرنے اور اس پیاری تعلیمات کو ساری دنیا تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔